Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the expert from Careers Consultancy. آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک مکمل گائیڈ لائن دوں گا ایک بڑی ہی اچھی اپرچونٹی کو لے کر جو کہ ریسنٹلی کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوئی ہے. اٹس ناٹ لائک announced by the officials but میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. مختلف نیوز پیپرز نے اس کو نیوز میں شائع کیا ہے, پھر اس کو انہوں نے سیکنڈ کیا ہے کہ the policy is working. اب سچویشن کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو کینیڈا سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں, بٹ تھنگ از دیٹ کہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو دس. مطلب اس کے دو طریقہ کار ہیں. میں یہ اسٹوڈنٹ کو ہٹ کے بات بتا رہا ہوں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ جاتے ہو یا آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ ایز اے اسپاؤس جاتے ہو. ایک ہے عام لوگ جو ان سے ہٹ کے ہیں, وہ ہیں ورک پرمٹ کلاس. اب بہت سارے لوگ ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ ورک پرمٹ پر موو کریں, بٹ تھنگ از دیٹ اب سارے لوگ ہی اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہوتے, سب کے پاس اس لیول کی ڈگریز اینڈ تھنگز نہیں ہوتی کہ آپ امیگریشن میں سکسیس ہو سکیں. پلس یا آپ کو بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں اور آپ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں بیٹھ کے کسی بھی کینیڈین اوتھینٹک کمپنی میں جاب حاصل کر سکیں اور وہ آپ کو اسپانسر بھی کرے اور آپ ڈائریکٹ ورک پرمٹ کے تھرو وہاں پہ چلے جائیں. ہاں کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں, لیکن اگر آپ ان کو گننا چاہیں تو آپ اپنی فنگرز ٹپس پہ ان کو گن سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے. لیکن اگر آپ خواہش مند لوگوں کو دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اب چونکہ ہمارے بہت سارے ایشینز بھی وہاں پہ بزنس کمیونٹی میں انوالو ہیں اور بڑے اچھی طرح انوالو ہیں, تو ایک سسٹم چلا ہوا ہے, سب نہیں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ورک پرمٹ سیل کیا جاتا ہے. اب وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ورک پرمٹس ہوتے ہیں جس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. وہ گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ ملتے ہیں. ان کی کچھ فیسز ہوتی ہیں جو پے کرنی ہوتی ہیں. گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس میں وہ جو فیسیں پے کر رہے ہیں وہ امپلائر پے کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ چونکہ گنگا الٹی بہتی ہے, یہاں پہ امپلائی پے کر رہا ہوتا ہے, وہ جس نے وہاں پہ جا کے کام کرنا ہے, جو کینیڈا میں اپنا فیوچر بنانا چاہ رہا ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو امپلائر ہے, امپلائر آپ سے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ چارج کرتا ہے کہ میں آپ کا سب کچھ کر کے دوں گا یا کروا کے دوں گا, تو میں آپ سے اتنے پیسے چارج کروں گا. اور ان دیز ڈیز یہ چارجز پاکستانی روپیز میں مور دین 1 کروڑ روپیز ہو چکے ہیں. اب میری کو ویڈیو کو سن کے اس کو تردید کر دے کہ ایسا نہیں ہے اور ویسا نہیں ہے, چونکہ وی آر دا کنسلٹنٹس, وی کنسلٹ پیپل, ہمارے پاس لوگ کنسلٹنسی لینے کے لیے آتے ہیں, تو وی ہیو دا پروفس. تو خیر وہ چونکہ یہ ایک پراپر اسٹیشن نہیں ہے جہاں پہ چیزیں پروف کی جائیں یا کسی کی کوئی اگر وہ کروا رہا ہے تو اس کو لیکیج کیا جائے. میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے یہ ریفرنسز کوٹ کر رہا ہوں. اینی ویز تو اس میں کچھ لوگ بائی کرتے ہیں, بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو اب وہ چند ایک لوگ ہی ہوتے ہیں جس کو بائی کر پاتے ہیں. اب اس کا ایک شارٹ کٹ ہے. شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ یہاں سے کسی بھی طرح وزٹ پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ ایک ٹیکنیکل شارٹ کٹ ہے.
جسے آپ کہہ لیں کہ دیسی جگاڑ. آپ جاتے ہیں یہاں سے وزٹ پہ جا کے آپ چونکہ گورنمنٹ آف کینیڈا آپ کو الاؤ کرتی ہے یو کین کنورٹ ان ٹو دا ورک پرمٹ. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس ناٹ اللیگل. لائک جیسے آپ یورپ کے کچھ ممالک میں ہیں تو آپ اگر وہاں پہ وزٹ پہ ہیں تو یو کین ناٹ کنورٹ یور سیلف ان ٹو دا ورک پرمٹ. اس میں کیا ہوتا ہے موسٹلی لوگ پھر اسائلم کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں پرتگال بڑا ہاٹ فیورٹ رہا ہے. لوگ وزٹس پہ گئے ہیں, لوگ جاب سیکرز ویزا پہ گئے ہیں. ایون کہ پورے یورپ سے بہت ساری ایشینز کمیونٹی تھی جو اللیگل تھی, انہوں نے رخ کیا پرتگال کا, کیونکہ وہاں پہ آپ کی جو فائل تھی وہ لاک ہو جاتی تھی اور کچھ عرصے بعد آپ کو یورپین سٹیٹس مل جاتا تھا. اب اس میں بھی کئی ساری ہرڈلز پیدا ہو گئی ہیں, میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. بٹ رائٹ ناؤ ہم بات اگر اسی کو کنٹینیو کریں اپنی کینیڈا والی کو, تو اس میں یہ لیگل ہے. سو اب یہاں پہ سب سے پہلا کویسچن اٹھایا یہ جاتا ہے کہ کینیڈا کا وزٹ لگتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک متھ ہے جو پھیلا دی گئی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں بڑی عام پروفائل کے ساتھ جن کے کینیڈا کے وزٹ ویزاز لگے ہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو خود پرسنلی فائل بنانی نہیں آتی اور سم ہو وہ کسی نہ کسی ایسے ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جس کو خود فائل نہیں بنانی آتی ہوتی, وہ اس کو خود سے کنسلٹ نہیں کر پاتا. میں اسی لیے اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ایجنٹ اور کنسلٹنٹ میں فرق ہوتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو گو ود دا کنسلٹنٹ ناٹ ود دا ایجنٹ, رائٹ. اب چونکہ کنسلٹنٹ آپ کو کنسلٹ کر سکتا ہے کہ آپ کی فائل کا سٹینڈرڈ کیا ہے. ایجنٹ نے تو چونکہ پیسے خیر کنسلٹنٹ نے بھی لینے ہوتے ہیں, لیکن ایجنٹس کا ذرا مفاد اور ٹائپ کا ہوتا ہے, وہ آپ کو وہیں پہ ہی رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سب اوکے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کی فائل اس لیول کی ہوتی نہیں ہے, لیکن آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی فائل اس لیول کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ویزا اپلائی کر دیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ 100 آف پیپل جن کی فائل اس لیول کی نہیں ہوتی, اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی, ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. بہت ساری فائلز ایسی بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں جو بڑا لیول رکھتی ہیں, جن پہ بڑا ورک آؤٹ ہوا ہوتا ہے. بٹ دس از وٹ وی کال لک. لکلی کبھی کبھی آپ کا ویزا نہیں بھی لگتا. مطلب ریسنٹلی میں نے کچھ کیسز بڑے قریب سے ریفیوزلز ان کے اسٹڈی کی ہیں. مطلب ان کی جو ٹریول ہسٹری تھی, جس کا بار بار ہمارے ایجنٹس ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے. مطلب 10 کیسز تھے اور 10 کے 10 ایسے کیسز تھے کہ جنہوں نے میرا خیال ہے ایشیا کا کوئی ایک ملک ایسا ہے جو وزٹ نہ کیا ہو, اور زیادہ تر کے یورپ وزٹ کیا ہوا تھا پلس انگلینڈ وزٹ کیا ہوا تھا, اور 1-2 کیسز تھے جن کے انگلینڈ کے ویزاز بھی 2-2 سال کے لگے ہوئے تھے. بٹ جب انہوں نے اپلائی کیا تو ویزاز ریجیکٹ ہو گئے. اب اگر اور پھر مزے کی بات ساتھ فائنانشیلس جو ان کے تھے بہت سٹرونگ تھے. مطلب ایوری تھنگ واز اوریجنل, جس میں ان کی پراپرٹیز ہیں, ایسٹس ہیں, جن بینک بیلنس ہے, پھر سارے کے سارے پیسے وائٹ منی کی شیپ میں ہیں. اس کے باوجود ریجیکشن ہو گئی. اب اس میں کہیں نہ کہیں جو انویٹیشن تھا اس میں کوئی فلو رہ گیا تھا. تو خیر وہ اٹس اے پارٹ آف ڈسکشن. تو اس کو وہ فلو ایک رہ گیا تھا تو اس کو دوبارہ سے اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو موسٹ پروبیبلی جب وہ آپ اس چیز کو دور کر دیں گے تو یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ دا ویزا. سو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی فائل پراپر ریڈی نہیں ہوتی. اب ہمارے ہاں پراپر فائل کیا گنی جاتی ہے؟ ہمارے ہاں
پراپر فائل گنی جاتی ہے کہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہو، اس میں پیسے آ رہے ہوں، پیسے جا رہے ہوں، اور ان آؤٹ ہو رہی ہو، اور وہ ان آؤٹ بہت لمبی چوڑی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے جی، تو آپ کی بڑی اچھی فائل ہے، آپ کی بڑی اسٹرانگ فائنانشلز ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. ویزا آفیسرز کوئی بچے نہیں ہوتے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کا جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ بتا رہا ہے کچھ اور، آپ کا اکاؤنٹ بتا رہا ہے کچھ اور. تو وہ اسٹریٹ وے سمجھ آتا ہے کہ یا تو یہ پیسے آپ نے کسی سے لیے ہیں، یا یہ آپ کی بلیک منی ہے. بلیک منی سے میری مراد وہ منی جس پر ٹیکس پے نہیں ہوا، آپ نے اس کو گورنمنٹ سے ہائڈ کیا ہوا ہے. مین اٹس ناٹ یور لیگل انکم، رائٹ. تو وہ ویزا آفیسر کی کنسیڈریشن میں آتی نہیں ہے. تو میں بار بار اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، میں پھر سے اس کو رپیٹ کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ کی فائل پراپر مینٹین ہو. پراپر مینٹیننس کیا ہے کہ آپ کے ایٹ لیسٹ 2 اکاؤنٹ ہونے چاہیے. ایک جو آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہو، ٹھیک ہے جی، ایک جو آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہو، چاہے آپ اس بزنس کے مالک بھی ہیں، لیکن پھر بھی اینڈ آف دا ڈے یو آر پرووائڈنگ یور سروسز ایز این آنر ٹو. تو آپ کا ایک پرسنل اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے جس میں سے آپ 2 چیزیں کر سکتے ہیں. یا تو آپ کا بزنس سرٹن اماؤنٹ ان دا شیپ آف سیلری آپ کو پے کرے، آپ وہ اپنے اکاؤنٹ میں آپ کے آئے، یا ایک سرٹن شیپ آف پروفٹ ہو جو ہر منتھ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، ٹھیک ہے جی. آپ کے جتنے بھی ایکسپنسز ہوں وہ سارے آپ کے پرسنل اکاؤنٹ سے جانے چاہیے، اور وہ ایکسپنسز مینشن ہوں آپ کے کور لیٹر میں. یہ جو سیکنڈ اکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جب آپ کور لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں جس پہ بہت سارا آپ کا ویزا سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، جب آپ کنونس کر رہے ہوتے ہیں اپنے ویزا آفیسر کو وایا یور ڈاکومنٹس، تو اس میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ حیثیت اختیار کرتا ہے آپ کا کور لیٹر. کور لیٹر ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ کے یہ ایسٹس ہیں، یہ بزنس ہے، آپ کے یہ ایکسپنسز ہیں، اور آپ اپنے ایکسپنسز کہاں سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں آپ یہ اکاؤنٹ شو کرتے ہیں، پھر آپ اس کو اپنی اپروکسیمیٹلی جو سیونگز ہیں اس کا آئیڈیا دے دیتے ہیں. پلس اگر آپ خود سے آئیڈیا نہ بھی دیں تو آپ کے ویزا آفیسر کو ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ تقریباً اتنی کی ان کی سیونگز ہیں، رائٹ. تو وہ اس پیسوں کو کنسیڈر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو یور بزنس اکاؤنٹ جس میں بہت سارے پیسے آ بھی رہے ہیں اور ساتھ پھر اسی فلو میں جا بھی رہے ہیں. تو کوشش کریں آپ کے اکاؤنٹ 2 ہونے چاہیے. پلس آپ جو ایسٹس ساتھ شو کر رہے ہیں ان ایسٹس کو ٹرانسلیٹ کروائیں انگلش میں بھی، اور ان کی ایویلیویشن کا ایک لیٹر ہوتا ہے وہ ایویلیویٹ کروا کے وہ لیٹر ساتھ ضرور لگائیں. یہ جتنے بھی ہیلپنگ ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ کے ویزا آفیسر کو کلیئر ہونے میں مدد دیتے ہیں کہ یس ہی اور شی کین افورڈ دیٹ وزٹ، رائٹ. جب آپ اس طرح سے آپ کی ویزا اپلائی ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے وائی یو آر ایٹنڈی، پلس آپ کا جو لیٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ یس آئی ایم جینون، دیٹس وائی آئی ایم ڈوئنگ دس، رائٹ. تو چانسز بڑے برائٹ ہو جاتے ہیں. تو ونس یو ول گیٹ یور وزٹ ویزا، جب آپ کینیڈا میں ہوتے ہیں وہی وزٹ ویزا جس کے آپ تھاؤزنڈز آف ڈالرز پاکستان میں پے کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں یا پے کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں، وہی جب آپ کینیڈا گراؤنڈ پہ خود موجود ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں سستا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پلس پاکستان میں اگر کوئی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ آپ کو ورک پرمٹ پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کے پاس اس کی جو آپشنز ہوں گی وہ بڑی محدود سی ہوں گی، وہ آپ کو انہی آپشنز پہ کھلائے گا، اپنی پچ پہ کھلائے گا. بٹ جب آپ کینیڈا میں خود موجود ہوں گے نا تو آپ کے پاس ورائٹی آف ورک پرمٹس ہوگی. آپ
ख़ुद से बाय कर सकते हैं वर्क परमिट अगर आपने बाय ही करना है। और प्लस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इवन एशियंस की ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं बट यू आर इन कनाडा, आप उस वर्क परमिट को उनसे बाय कर सकते हैं। सेम लाइक जो गल्फ़ में एक रूल चलता है, मतलब अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये प्रोपोजिशंस हैं, कुछ काम इस पे हुआ है, तो आप उनके साथ एग्रीमेंट करके पर मंथ भी पे बैक कर सकते हो। कि बहुत सारे लोग डेस्परेट होते हैं हार्ड वर्कर्स के लिए, तो वो आपको कई किस्म की फैसिलिटीज़ दे देते हैं, किसी भी तरह फैसिलिटेट बंदा हो जाता है। तो आज की इस पूरी वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप कनाडा सेटल होने की ख्वाहिश रखते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू, अगर तो आप अफोर्डिंग है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर आप अफोर्डिंग नहीं है एंड यू स्टिल वांट टू सेटल इन कनाडा, तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन हल है, लीगल है और आप इसको चूज़ कर सकते हैं।